دو تین خبریں ہیں. ایک تو آپ نے سنی لی کہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کاؤنسل نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان تھا 20 نکاتی غزہ کے اوپر اس کی منظوری دے دی. اب بورڈ آف پیس بھی بن جائے گا, پھر وہاں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا بھی قیام آ جائے گا, لیکن اس پہ بھی کافی مسائل ہیں. اس پہ بھی ہم بات کریں گے کیونکہ جتنی ایکسائٹمنٹ ہے اس کی منیمم شرط یہ تھی کہ غزہ میں بالکل جنگ بندی ہو جائے. وہ ابھی تک اس طرح نہیں ہوئی. ہر دوسرے دن دو تین فلسطینی ابھی بھی شہید ہو رہے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے. پھر یہ جو ایگریمنٹ اب ہوا ہے اس کے اندر مغربی کنارے کا ویسٹ بینک جس کو کہتے ہیں اس کا یروشلم ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور ویسٹ بینک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے سیٹلرز ہیں جو انلیگل طور پر جنہوں نے زمینیں قبضہ کی ہوئی ہیں فلسطینیوں کی, اب انہوں نے وہاں پہ حملے شروع کر دیے ہیں. دوسری طرف نتنیاہو کی جو حکومت ہے وہ ایکسٹریم رائٹ کے لوگوں کے سر پہ کھڑی بھی ہے, جس طرح ایتمار بین گویر ہے, بیزلیل ہے, یہ وہ ایک ان کا نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہے, ایک ان کا فائنانس اور چیزیں دیکھتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ریاست بنانے کی بات ہوئی تو پھر ہم حکومت گرا دیں گے اگر نتنیاہو مانا. اور نتنیاہو کو بیان دینا پڑا کہ بالکل یہ ریاست ہم کسی قیمت پہ فلسطینی ریاست نہیں مانیں گے. اور تو اور انٹرسٹنگلی ایک بیان ایتمر کا یہ آ گیا کہ اگر یو این کے اندر کوئی کام بڑھتا ہے اس کے اوپر ریاست بنانے کے اوپر تو پھر جو فلسطینین اتھارٹی کے صدر ہیں عباس صاحب, محبوب عباس صاحب, ان کو پکڑ لیا جائے, گرفتار کر لیا جائے اور ان کے لیے جیل بھی تیار ہے. اور اگر گیم یہاں نہیں رکتی تو پھر مار دیا جائے فلسطینی اتھارٹی جو ہے پی اے جو ہے جو ویسٹ بینک کو رول کر رہی ہے, جس کا رول بھی دیکھا گیا اس نئے معاہدے میں کہ کل کو اگر وہاں پہ چیزیں وہ ریفارم ہو جاتے ہیں, الیکشن ہو جاتے ہیں ان کی اپنی اتھارٹی کے اندر, تو پھر وہی چلائے گی غزہ کو. ان کو اسیسینیٹ کر دیں. ادھر یہ تماشے چل رہے ہیں. اس پہ خیر ڈیٹیل میں بات کریں گے. دوسری طرف پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, باہر تو صلح ہو رہی ہے, یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ بہت تیز ہوتا جا رہا ہے. جو تحریک تحفظ آئین ہے جس کو محمود اشرف صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور نامینیٹڈ لیڈر بھی ہیں پارلیمان کے اندر جن کو ابھی تک باقاعدہ طور پر گورنمنٹ نے نہیں مانا, عمران خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ اس جمعے کو بلیک ڈے منایا جائے گا 27ویں امینڈمنٹ کے بعد, اور یہ یوم سیاہ منایا جائے گا تمام ملک میں, اور اس کے بعد پھر آگے کا لاہ عمل طے ہوگا. یہ تو اپنی جگہ ہے. دوسری طرف کے پی کے اندر سہیل آفریدی صاحب نے بہت ہی تند و تیز تقریریں شروع کر دیں. پچھلے دنوں انہوں نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے فوج کے اوپر مسجدوں کی بے حرمتی کا الزام لگایا. خیر اس پر مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے. اب انہوں نے اور بھی کچھ تقریریں کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جی تیرا کے اندر 2 آپریشنز ہوئے, اس میں ایک بھی دہشت گرد نہیں مرا بلکہ ہمارے لوگ مرے. اور پھر وہ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ جیسے قبائلیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دہشت گردی کے نام پہ. دوسری طرف انہوں نے جو دونوں واقعات کا ذکر کیا وہ تیرا کے علاقے میں تھے. تیرا وہی علاقہ ہے جس پہ کچھ عرصہ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل شریف نے ایک بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس کی تھی, بیک گراؤنڈ بریفنگ دی تھی رادر, اور اس کے اندر انہوں نے تصویریں دکھائیں اور بتایا کس طرح ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے اس پہ پوست کی فصل کاشت ہوئی ہے, کم از کم 12,000 ایکڑ, اور وہ اگر سال کی 2 فصلیں لیں تو قریباً بلینز آف روپیز کی بنتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ان تمام علاقوں میں یہ جتنا جرم ہو رہا ہے اور ٹیرر فنانسنگ ہو رہی ہے یہ اس ڈرگ منی سے ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کی پولیٹیکل پیٹرونیج ہے. تو ادھر سے یہ اینگل ہے, ادھر سے یہ ایکسٹریم ہے, لیکن دونوں طرف وہ کر رہے ہیں. تیسری خبر, یہ اب خبر جو میں آپ سے شیئر کرنے لگوں, یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. پیپلز پارٹی نے باتیں تو منوا لی. اب جب 27ویں کا وقت آیا تو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا, عام زبان میں کہتے ہیں, گردن کے اوپر گھٹنا رکھ کے انہوں نے اپنی باتیں منوا لی. انہوں نے کہا این ایف سی پہ بیک آف, کوئی بات نہیں ہوگی. اور بلکہ بلاول صاحب نے تو بڑی سخت تقریر بھی کر دی کہ کسی کا باپ بھی نہیں اس کو چھیڑ سکتا. خیر نہیں بھائی, این ایف سی ہٹ گیا. ایم کیو ایم سے گورنمنٹ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جو مقامی حکومتوں والی تمام پروویژنز ہیں اور اس جو شک ہے 148 اس کو امینڈ کر دیا جائے گا. اور اس کی امینڈمنٹ ان لائنز پہ ہونی تھی جو ریزولوشن پنجاب اسمبلی میں کیا تھا, اور بڑا زبردست وہ ریزولوشن تھا, وہ بھی نہیں ہوا. پھر پاپولیشن اور ایجوکیشن کو فیڈرل سبجیکٹس بنانے کی بات ہو رہی تھی, اس پہ بھی ہٹ گئے. اور ساتھ ہی بسپ
بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کا بھی تھا کہ یہ پروونسز کو ڈیل کریں گے اور یہ 800 ارب سال کا جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں اٹھائے گی. اس وقت کیوں پیپلز پارٹی کی باتیں ماننی پڑی؟ گورنمنٹ کے لیے دو شقیں بڑی امپورٹنٹ تھیں، 243 اور 248. اب 243 کے اندر گورنمنٹ نے اور 200 ٹرانسفر آف ججز، گورنمنٹ کی دو پرائرٹیز تھی کہ جوڈیشری میں اپنی مرضی کی چینجز کر دی جائے، ٹرانسفر سے لے کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا، کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اپنے ہینڈ پک پرائم منسٹر صاحب کی چوائس سے اور چیف جسٹس لگے اور ججز ہوں، پہلا جو پورا سیٹ بننا ہے بڑی امپورٹنٹ تھی. اور ججز کے ٹرانسفر والا ایشو بڑا امپورٹنٹ تھا بیکاز بہت پرابلمز آ رہی تھی ہائی کورٹ کے، خاص طور پہ کچھ جج صاحبان سے جو اسلام آباد کے ہیں، تو اس لیے وہ بہت ضروری تھا. پھر جو آرمی کی ریسٹرکچرنگ ہونی تھی اور فیلڈ مارشل صاحب کی ٹینر تھی، اس پہ بھی تھا. تو اس لیے جب پیپلز پارٹی نے لائن ڈرا کی اور ساتھ ہی امیونٹی بھی مان لی اپنے لیے صدر صاحب کے لیے تاحیات، تو بیک آف سب کو کرنا پڑا بیکاز وہ دو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سب سے ضروری تھی. لیکن وہ کوئی بھولا نہیں. اب میں آپ سے خبر شیئر کرنے لگا ہوں. خبر دو ہیں. ہمارے پروگرام میں بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ اپریل سے پہلے 28ویں امینڈمنٹ آ جائے گی. میری اطلاع یہ ہے کہ جو انٹرنل ڈیڈ لائن ہے گورنمنٹ کی اور جو سارے اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ فروری کا مہینہ ہے کہ میکسیمم فروری اینڈ تک یہ امینڈمنٹ آ جائے گی. اس کے ساتھ ہی پیغام بھجوا دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو کہ دیکھیے اب اگر آپ نے اس باری کوئی رکھنے ڈالے، پہلی باری آپ کو فیس سیونگ بھی ہو گئی تو یہ بھی ہو گیا، تو پھر اس بار پھر بدمزگی ہوگی. اور جن صاحب نے پیغام دیا ان سے کسی نے جب آگے سے بات کی تو تھوڑا سی ذرا سخت لہجے میں بات ان کے مطابق ہو رہی تھی، تو پھر ان کو یہ بھی کنوے کر دیا کہ جہاں تک صدر صاحب کی امیونٹی کا تعلق ہے، یہ مت سمجھیے کہ کیونکہ صدر صاحب کی امیونٹی کے ساتھ اور لوگوں کو بھی امیونٹی ملی ہوئی ہے تو ان کی پرائرٹی نہیں ہے امیونٹی. تو اگر صدر صاحب کی امیونٹی یاد رکھیے اگر چیلنج ہو گئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں تو یہ فیصلہ آپ کے خلاف بھی آ سکتا ہے. اور اگر یہ چیلنج ہوئی تو واقعی اب یہ فیصلہ آپ کے خلاف آ سکتا ہے کیونکہ یہ آرٹیکل 25 کی بھی خلاف ورزی ہے. یہ آرٹیکل 25 کہتا ہے قانون میں سارے برابر ہیں اینڈ ایوری بڈی ہیز ایکول پروٹیکشن آف لا اینڈ ایوری بڈی از ایکول بفور لا، آل سٹیزنز آف پاکستان. تو یہ جو آپ نے ایک صدر صاحب کی اور اس طرح ایک کیٹیگری بنا دی جن کو ہمیشہ کے لیے استثناء ہے، تو آپ نے ان کو ابو لا کر دیا. اور دوسرا آئین میں یہ بھی ہے کہ اس قرآن سننا کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. اسلام کے اندر نہ اللہ کا رسول، نہ اللہ کا قرآن، کسی میں بھی کسی کی ایگزیمپشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء سے بھی حساب مانگے ہیں. حضرت عمر نے اپنے حساب دیے ہیں کرتے کے، اور صحابہ اکرام سے بڑی ہستیاں تو نہیں ہیں. تو جب ان کو کسی کو ایگزیمپشن نہیں ہے تو پھر کون سی ایگزیمپشن ہے؟ سو یہ اب پیپلز پارٹی کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ٹائم ہوگا جب نیکسٹ ٹائم 28ویں امینڈمنٹ آئے گی کہ اس باری تو کافی چیزیں تھیں ان پہ ضد کرنے کے لیے، کیسے کریں گے اور کیسے فیس سیونگ کریں گے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے پولیٹیکل بہت بڑی.